قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو لایا جائے گا من امتی، میری امت سے، علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، قیامت کے دن ساری کائنات کے سامنے اس کا حساب شروع ہوگا۔ اس حساب کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیرامیٹرز کیا بنائے ہیں؟ ان ربکم یحاضر ولیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب، کوئی وہاں ٹرانسلیشن کرنے کے لیے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، وکیل نہیں ہوگا، کوئی پردہ نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ عز و جلال پوچھیں گے بتاؤ یہ تم نے کام کیا کہ نہیں۔ پردہ ہوگا بھی کیسے؟ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اللہ عز و جلال قیامت کے دن ایک چٹیل میدان میں جمع کریں گے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، کوئی چھپ نہیں سکے گا، بلکہ اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ایک ایک چیز کے بارے میں جواب دینا ہے۔ اللہ عز و جلال قیامت کے دن ایک شخص کو لائیں گے، کوئی نیکی اس کی نہیں نکلے گی۔ سوچے گا اب تمہیں مارا گیا، اللہ عز و جلال پوچھیں گے افلک عذر، کوئی عذر کوئی بہانہ تیرے پاس ہے؟ فیقول لا یا رب، اللہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ ایک فرشتہ آئے گا، اے اللہ ان لک عندنا حسنہ، اس کی ایک نیکی ہمارے پاس ہے، فإنہ لا ظلم علیک اليوم، وہ نیکی کیا ہے؟ ایک بطاقہ لایا جائے گا، ایک کارڈ لایا جائے گا جس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، اس کارڈ پہ لکھا جائے گا۔ برائیوں کا پلڑا بھرا ہوا ہے، اس ایک کارڈ کو نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ وہ سوچے گا بھلا اس کا کیا وزن ہوگا، اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن اللہ عز و جلال فرمائیں گے احضر وزنک، جاؤ اپنے نام اعمال کے وزن کو دیکھو۔ یا ربی ما هذه البطاقہ مع هذه السجلات، یہ 99 رجسٹر برائیوں سے بھرے ہوئے اور ایک کارڈ، کمپیریٹیولی میں کیا دیکھوں، موازنہ کیسے کروں؟ اللہ عز و جلال کے حکم سے جائے گا، فتوضع السجلات فی کفہ والبطاقۃ فی کفہ، جب وہ کارڈ رکھا جائے گا دوسرے پلڑے میں، فطاشت السجلات، جامع الترمذی کی روایت ہے، اللہ عز و جلال کا نام جب رکھا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اس توحید کے کلمے کی وجہ سے اللہ عز و جلال اسے جنت میں بھیج دیں گے۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، آپ سب میرے لیے قابل احترام، زندگی کا معمول بنائیے، زندگی کی آخری سانس تک توحید میں کوئی خلل نہ آنے دیجیے، صرف اپنے رب کو پکاریے اور چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، اس کے ورد کو اپنا معمول بنائیے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک دوسری روایت میں ان قول لا الہ الا اللہ تدفع عن قائلها 99 من البلاء ادناها الہم، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے 99 بلائیں اللہ اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ ادناها الہم، سب سے گھٹیا بلا غم دور ہوتا ہے، اٹ مینز کہ 98 بلائیں غم سے بھی بڑی اللہ دور فرما دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا طریقہ بتایا ہے جس سے میں ایک خوبصورت انسان تربیت کے اعتبار سے بن سکتا اور قیامت کو بھی کامیابی اور کامرانی کا پروانہ میرے ہاتھ میں آ جائے گا، توحید کو خالص کرنا۔